دوسری جانب ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ماہر قومی سلامتی امور۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، سامان تک ساتھ لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی؟ بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے کسی بھی حکومت اور ریاست کی جانب سے کہ اپنے ہی شہریوں کو ملک واپس آنے سے روکا جائے یا ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے یہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو ہے مشکلات پیدا کر رہا ہے افغانیوں کی، اس کی بھی حقیقت سامنے آتی ہے کہ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ اب افغانی جبکہ ان کے ملک میں صورتحال بہتر ہو چکی ہے تو وہ واپس جائیں اور اپنے ملک کو ترقی دیں اور اس کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے لیے ان کے پاس بہت سے وہاں پہ I'm sure مواقع بھی موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اپیل کروں گا افغان حکومت اور انتظامیہ سے کہ وہ ایک ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کریں، اپنے جو شہری ان کے واپس آ رہے ہیں ان کو نہ صرف ویلکم کریں بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ اور گائیڈ کریں کہ وہ جو ہنر، جو تجربہ انہوں نے پاکستان میں رہ کے مختلف شعبہ زندگی میں حاصل کیا ہے، اس کا بہتر انداز میں وہ افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں استعمال بھی کر سکیں تاکہ افغانستان ترقی بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو مواقع بھی میسر آئیں۔ اس موقع پہ ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں پاکستان نے کئی ہزار وظائف کا اعلان بھی کیا ان افغان طلبہ کے لیے جو کہ لیگلی اسٹوڈنٹ ویزا پہ پاکستان آ کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے تمام اخراجات پاکستان برداشت کرنا چاہے گا، اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ افغانی طلبہ جو کہ لیگلی پاکستان میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئیں وہ MSc MPhil PhD کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس ملک جا کر اس میں ترقی و خوشحالی میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان ایک مستحکم خوشحال ملک کے طور پر ایمرج کرے اور اپنے مسائل پر قابو پائے اور ایک ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرے اپنے شہریوں کی واپسی کے عمل میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہمیشہ ذمہ دار اور بے لوث میزبان کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جب سے انخلا شروع ہوا ہے افغان شہریوں کا، تبھی سے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی بھی ایک نئی لہر اٹھی ہوئی ہے، بد امنی، جرائم اور دہشت گرد کی کارروائیوں میں بھی بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو پہلو میں نے بتایا کہ خیر سگالی کی تو شاید ہی ریسنٹ تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہو، پاکستان نے اتنے لاکھوں افغانیوں کو اپنے یہاں پناہ بھی دی، ان کو روزگار اور سلامتی پرووائڈ کی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ان افغانیوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ واپس جا کر اپنے ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکیں، اور توقع یہ کی جانی چاہیے کہ جو افغان حکومت ہے وہ اس میں ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی، ان کو ہیلپ کرے گی، ان کو ویلکم کرے گی، ان کے سامان اور دیگر معاملات میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اور گائیڈ کرے گی کہ کن شعبوں میں انہوں نے جو تجربہ اور ہنر حاصل کیا ہے پاکستان میں قیام کے دوران اس کا بہتر انداز میں افغانستان کے اندر کیسے استعمال ہو سکتا ہے تاکہ ان کی معیشت اور ترقی میں وہ اپنا رول ادا کر سکیں، بجائے کہ وہ ان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ لیکن سر آپ کیا کہیں گے، جس طرح افغان شہریوں کو داخلے کی اجازت نہ دینا عالمی قوانین کے خلاف ورزی، اور ایسے میں افغان شہری اپنے ہی ملک میں روزگار کمانے سے قاصر ہیں، تو ایسے میں وہ کیسے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود افغانستان کے قومی مفادات کے خلاف ہے کہ اگر افغانی جو کہ واپس ملک آ رہے ہیں ان کو ویلکم نہ کیا جائے یا ان کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں، ان کا جو مال و اسباب ہے وہ انٹر نہ ہونے دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں تو افغانستان نہ صرف ان کے ہنر، ان کے وسائل اور ان کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا بلکہ اپنے مسائل میں مزید اضافہ کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز نہ تو دونوں ممالک کے خیر سگالی کے تعلقات کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی وہ خود ان کے اپنے شہریوں اور اپنی قومی سلامتی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب تک یہ خوشحالی اور ترقی کا سفر وہ ان افغان شہریوں کی مدد سے افغانستان کی حکومت طے نہیں کرتی، اس وقت تک وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں بھی ناکام رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری سے یہ توقع کرنا کہ وہ وہاں انویسٹ کرے اور وہاں پہ ان کے ساتھ تعاون کرے، وہ توقعات بھی افغان حکومت کی پوری نہیں ہو سکے گی۔ لیکن سر یہ حکومت تو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے نا کہ وہ دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے پاکستان میں۔ جی بالکل، یہ افسوسناک بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے افغان حکومت کا،
کیونکہ ہم نے بہت زیادہ دریا دلی کا اور خیر سگالی کا مظاہرہ کیا اور بدقسمتی سے بہت سے افغانیوں نے اس خیر سگالی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہماری بلیک اکانومی اور اسمگلنگ اور دیگر جرائم میں بھی ملوث ہوئے. تو اب ہم چونکہ وہ افغان حکومت، عالمی برادری، انٹرنیشنل کمٹمنٹس، انٹرنیشنل قوانین اور پاکستان کی جو توقعات تھی اس پہ پورا نہیں اتری، تو ہماری قومی سلامتی کی یہ ایک کمپلشن ہے کہ ہم جو ہے اپنی قومی سلامتی اور داخلی سلامتی کے جو امپیریٹیوز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام اقدامات کریں جو کہ عالمی قوانین اور پاکستان کے ڈومیسٹک قوانین جس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گلیوں، بازاروں، شہریوں کی جان مال عزت کو تمام تر خطرات سے محفوظ کریں. اور یہ بھی پاکستان کی حکومت اور ریاستی اداروں کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت ہم کسی غیر ملکی، خاص طور پہ جو اللیگلی پاکستان میں مقیم ہیں، ان کو نہیں دے سکتے ہیں. بالکل نہیں دے سکتے. سید محمد علی صاحب، سینئر تجزیہ کار، ماہر قومی سلامتی امور، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.